بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص بہت عبادت گزار تھا اور اپنی عبادت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتا تھا کہ میں تیری اتنی عبادت کرتا ہوں، تو اس کے بدلے مجھے رزق عطا کر۔ لیکن اس کو رزق نہ ملتا، لیکن وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا اور عبادت کرتا رہا اور اپنا مطالبہ بھی جاری رکھا۔ ایک دن وہ عبادت کر کے فارغ ہوا کہ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر ایک گائے داخل ہوئی۔ اس گائے کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور وہ سمجھا کہ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے۔ اس نے فوراً گائے کو ذبح کیا اور پکا کر خود بھی کھائی اور گھر والوں کو بھی کھلائی۔ جیسے ہی وہ گائے کھا کر فارغ ہوا تو دیکھا کہ گائے کا مالک آ گیا اور اس نے اپنی گائے کا مطالبہ کیا کہ میری گائے مجھے واپس کر دو۔ اب عبادت گزار شخص تو گائے کھا چکا تھا، کیسے واپس کرتا؟ تو اس نے کہا، یہ گائے تو اللہ نے مجھے میری عبادت کے بدلے میں دی ہے، اس پر میرا حق تھا۔ یہ بات سن کر گائے کے مالک نے کہا کہ میری گائے واپس کرو، یا پھر اس کے بدلے مجھے اس کے پیسے دو، یا پھر یہ معاملہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں لے کر جاتا ہوں۔ تو عبادت گزار نے کہا کہ تم بے شک لے جاؤ، اس گائے پر میرا ہی حق تھا۔ معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پیش کیا گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کو سنا اور عبادت گزار سے پوچھا کہ تم نے اس کی گائے کیوں ذبح کی؟ تو عبادت گزار نے کہا کہ یہ گائے اللہ نے مجھے میری عبادت کے بدلے میں دی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اس شخص کی سادگی پر مسکرائے اور گائے کے مالک کو کہا کہ تم اس کو گائے معاف کر دو، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ لیکن گائے کا مالک یہ بات سن کر غصے میں آ گیا۔ عبادت گزار اور گائے کا مالک دونوں آپس میں بحث کرنے لگے اور حضرت داؤد علیہ السلام ان کی باتیں سنتے رہے اور تھوڑی دیر بعد دونوں کو چپ کروایا اور گائے کے مالک کو کہا کہ تم گائے معاف کر دو، نہیں تو مجھے سچ بتانا پڑے گا۔ تو اس نے کہا، میں گائے معاف نہیں کروں گا، آپ سچ بتائیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ کل شہر کے معزز لوگ جمع ہوں گے، پھر حقیقت بتاؤں گا۔ اگلے دن جب سارے لوگ اکٹھے ہوئے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگو، میں نہیں چاہتا کہ کسی کے راز سے پردہ فاش ہو، لیکن اس گائے کے مالک نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں اس کا راز فاش کروں۔ اے لوگو، کبھی یہ شخص اس عبادت گزار کے باپ کا مالک ہوا کرتا تھا۔ اس کا باپ بہت امیر تھا۔ ایک دن وہ اپنے باغ میں آیا اور اس کے پاس بہت سارے پیسے تھے، جنہیں دیکھ کر یہ جو گائے کا مالک ہے، اس کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے اس عبادت گزار کے باپ کو قتل کر دیا اور اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا اور اس کی لاش ایک درخت کے نیچے دفن کر دی۔ اس وقت یہ عبادت گزار اپنے ماں کے پیٹ میں تھا اور اس کو اپنے باپ کی جائیداد اور اس کے قاتل کا کچھ پتہ نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اس گائے کے مالک کو بہت کہا کہ گائے معاف کر دو، لیکن یہ نہ مانا اور مجھے مجبوراً یہ سچ بتانا پڑا۔ اب سب سے پہلے اس درخت کو کھود کر اس عبادت گزار کے باپ کی لاش کو برآمد کیا جائے اور پھر قانون کے مطابق اس گائے کے مالک کو سزا دی جائے اور جائیداد اس عبادت گزار کو واپس کر دی جائے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے انصاف کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے ہر فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے انسان کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔